أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول ایک الله. اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ سورہ النور آیت نمبر 16 میں عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگا تھا عفق کا، تو ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے جنہوں نے ان پر الزام لگایا ہوا تھا، تو یہ کیوں کہا کہ سبحانک، تو پاک ہے، یعنی اللہ تو پاک ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہے، وہ پاک ہے، اس کے بجائے سبحانک کیوں کہا گیا؟ یعنی تو پاک ہے ایسا کیوں کہا گیا کہ اللہ تو پاک ہے، ایسا کیوں؟ اس کی کئی ایک حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ یاد رکھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کس نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اللہ نے کیا تھا نا۔ اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا تھا، کیونکہ حدیث میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہونے والی ہے، تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا پیغمبر بھیجے اور اس کے لیے کسی ایسی بیوی کا انتخاب کرے جس کے اندر نعوذ باللہ ایسی کوئی فحاشی والی بات ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ اپنے نبی کے لیے کسی ایسی ویسی بیوی کا انتخاب کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس بیوی کا تو نے اپنے نبی کے لیے انتخاب کیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ یہ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی رسوائی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسوائی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ تک بات جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نا عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ ہاں، اور ایک چیز، سورہ احزاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اس سورہ نور سے پہلے، آیت نمبر 6 میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں تمام مومنوں کی ماں ہیں، تو ہماری ماں ایسی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یہ مومن کی شان کے بھی خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات پر کوئی انگلی اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور انہیں ہی لوگوں تک میسج کنوے کرنا تھا نا، پیغام کون پہنچا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر کیا ہوتا ہے جب کوئی پیغام پہنچاتا ہے اور اسی کے گھر والے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو کیا بولا جاتا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو سنبھالو پھر ہم سنیں گے۔ نہیں کوئی سنتا ہے۔ اللہ نے ایسے ویسے کسی کو چنا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہر غلطی اور ہر عیب سے تو پاک ہے اللہ۔ قیامت تک لوگ ان آیتوں کو پڑھیں گے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگا تھا انہیں اس سے بری الذمہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سارے صحابہ اور صحابیات کی عزت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں رہے، اور ان پر کوئی بھی جھوٹا الزام لگائے یا ان کے بارے میں کوئی بھی بری بات کہے تو ہم اس کا دفاع کریں۔ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن صحابہ صحابیات کو گالی دیے بغیر اپنا خطبہ شروع نہیں کرتے، اور قرآن میں ہی اللہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے، اور خاص طر سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو لوگ بہت برا کہتے ہیں انہیں یہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ نے آسمان سے وہ وحی نازل فرمائی جس میں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھوٹے الزام سے بری الذمہ کیا گیا ہے، اور یہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے ان آیات کو۔
سبحان اللہ، قرآن کے ایک ایک ورڈ چنے چنے ہیں، بس غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اس ٹاپک کے بارے میں جتنی بھی میں نے باتیں اور حکمتیں بتائی وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔